السلام علیکم دوستو۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آپ کو تھمبنیل دیکھ کے پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ ویڈیو کس بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر جو ہے یہ اسلامی بہنوں کے بارے میں ہے کہ حیض کے مسائل جانیں گے اس ویڈیو میں ہم۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ حیض ہے کیا چیز۔ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے، جو کسی نہ بیماری کی وجہ سے ہو اور نہ ہی کسی بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہو، اسے حیض کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو اسے ہم استحاضہ کہتے ہیں، اور اگر وہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہے تو اسے نفاس کہیں گے۔ اب ان کے مسائل جانتے ہیں کہ حیض کی جو مدت ہے یہ کم سے کم 3 دن 3 راتیں ہیں۔ 1 منٹ بھی کم ہے تو یہ حیض نہیں ہے۔ 3 دن اور 3 راتوں سے اگر 1 منٹ بھی کم ہے تو یہ حیض نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں وہ جو ہے نا وہ مدت تک ہوگا، وہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر مطلب شروع سے عادت ہے تو پھر یہ 3 دن 3 راتیں عادت ہے تو اس سے جو زیادہ ہوگا وہ حیض نہیں ہے۔ اور اگر مطلب مدت نہیں معلوم، پتہ نہیں، تو پھر یہ 10 دن 10 اگر 72 گھنٹے پہلے ذرا سے بھی یہ ختم ہو جائے نا تو یہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہوگا۔ اور مثال کے طور پر اگر سورج چمکا تو یہ شروع ہوا، مطلب جب سورج طلوع ہوا تو یہ شروع ہوا، اور 3 دن 3 راتیں پوری ہو گئیں، اور تیسری رات جو ہے یہ پوری ہوئی ہے اور یہ ختم نہیں ہوا، تو تیسری رات تک جب آگے سورج نکلے گا، چمکے گا دوبارہ سورج، تو یہ پھر ختم ہوا، تو پھر یہ حیض ہی ہے۔ ٹائم تو زیادہ ہوا لیکن سورج کا ہم دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہوا اور یہ شروع ہوا، 3 دن 3 راتیں بھی پوری ہو گئیں تو یہ پھر بھی ختم نہیں ہوا، اور جب آگے سورج صبح کا پھر طلوع ہوا تو پھر ختم ہوا، تو پھر یہ حیض ہی ہے۔ اور اگر دن چھوٹے یا بڑے ہونے ہیں تو پھر اس میں بھی یہ ہم سورج کا ہی جو ہے نا یہ دیکھیں گے، چاند کا یا سورج کا، کہ اگر تو سورج کے طلوع ہوتے ہی نکلا ہے تو آگے والے سورج تک جب دوبارہ طلوع ہوگا 3 دن 3 راتیں تو پھر ہم اسے دیکھیں گے۔ اور اگر چاند کے مطلب جو چاند نکلا اور یہ شروع ہوا تو پھر چاند کا ہی دیکھیں گے، 3 دن اور 3 راتیں نہیں دیکھیں گے۔ اور اس کے اندر جو مطلب ایک اہم مسئلہ ہے کہ 10 دن رات سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ مطلب پہلی دفعہ ہے تو 10 دن تک حیض ہے۔ عورت بالغ ہوئی اور خون آنا شروع ہوا، 10 دن پورے ہو گئے تو حیض ہے۔ اور اگر 10 دن سے زیادہ ہے تو باقی جو مطلب 10 دن سے زیادہ ٹائم ہو گیا اور یہ نہیں رکا تو جو 10 دن سے اوپر والے دن ہوں گے وہ استحاضہ کے ہوں گے، نہ کہ حیض کے۔ اور اگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے ایام آ چکے ہیں، تو جتنی عادت ہوگی اگر پہلے 4 دن کی 5 دن کی یا جتنی بھی 3 دن کی، تو اتنے دن جو یہ حیض کے ہوں گے، اس کے اوپر جو جتنا بھی ہوگا یہ استحاضہ ہوگا۔ اس کے اندر جو ہے نا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ مدت میں ہر وقت ہی یہ جو مخصوص ایام ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر ہر وقت ہی پے در پہ خون نکلتا رہے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن آیا اور رک گیا کچھ دیر آنے کے بعد، اور باقی 2-3 دن یا 4 دن جتنا بھی پھر نہیں آیا، تو بعد میں پھر شروع ہو گیا 10 دن پورے ہونے سے پہلے یا جتنی مدت تھی وہ پورا ہونے سے پہلے، تو یہ پھر بھی استحاضہ ہی ہوگا۔ عورت بالغ ہوتی ہے تقریباً کم سے کم جو ہے نا یہ 9 برس کی عمر میں یہ حیض جو ہے نا یہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چلتا ہے انتہائی عمر تقریباً 55 سال کی عمر تک۔ اس سے پہلے تک یا اس کے بعد نہیں آتا یہ زیادہ تر۔ اور اگر یہ 9 برس کی عمر سے پیشتر جو خون آئے نا وہ استحاضہ ہے۔ یوں ہی 55 سال جو انتہائی سال ہے، 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آیا، اگر خالص ہی خون ہے 55 سال کے بعد بھی، جیسے پہلا آتا تھا ویسے ہی ہے، یہ رنگ آیا اسی رنگ کا، تو پھر حیض ہی ہے۔ اور حمل والی کو جو خون آیا یہ استحاضہ ہے۔ یوں ہی بچہ پیدا ہوتے وقت جو خون آیا، تو اگر آدھے سے زیادہ بچہ باہر ہے تو پھر استحاضہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو حیض کے جو ہے نا یہ 6 رنگ ہے، سیاہ بھی ہے، سرخ، سبز، زرد بھی ہے، سفید رنگ بھی ہے۔ اگر جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور اس کا جو سلسلہ ہے نا یہ کافی دیر شروع رہا، مہینہ یا مطلب سال تک بھی یہ جاری رہا، اور جو بیچ میں 15 دن کے لیے جو وقفہ ہے نا، یہ وقفہ جو ہے درمیان میں یہ نہیں ہوا،
تو جس دن سے خون آنا شروع ہوا اس روز سے 10 دن تک حیض سمجھے گی، اور باقی جو 20 دن ہیں یہ استحاضہ کے ہوں گے، اور جب تک خون جاری رہے گا پھر دوبارہ مطلب یہی قاعدہ اسی طرح کہ اگر مثال کے طور پر پہلے حیض شروع ہوا، خون جو ہے یہ شروع ہوگا تو کافی دیر یہ شروع رہا، یا 1 ماہ کر لیں آپ، پہلے جو 10 دن ہوں گے یہ حیض ہی کے ہوں گے، اور جو اس 10 دن کے بعد جو 11واں دن ہوگا اس سے لے کے باقی کے 20 دن تک، جب تک 20 پورے ہوں گے یہ استحاضہ کے، اور باقی جو 10 دن بچیں گے پھر دوبارہ اسی طرح سے شروع ہو جائے گا، باقی پھر 10 دن حیض کے اسی طرح۔ یہ ہے کہ اگر زیادہ دیر تک یہ اس طرح چلتا رہے، اور یہ ہے کہ جس عورت کو عمر بھر خون آیا ہی نہیں ہے، یا پوری زندگی میں مطلب آیا ہے مگر 3 دن یا اس سے کم ہے، تو عمر بھر میں وہ پاک ہی رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر وہ خود جو ہے وہ قیاس کرے گی کہ ہو سکتا ہے یہ 3 دن یا اس میں، یہ آگے میں بتاتا ہوں کہ اگر وہ وقت بھول گئے ہیں آپ اپنے مخصوص ایام، تو پھر کتنے دن نماز پڑھنی ہے 1 ماہ کے اندر یا نہیں پڑھنی اس کا کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اور بتانے کو بھی کافی کچھ پڑا ہوا ہے، تو چلیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سمجھ آ جائے اور میں سمجھا سکوں کہ اگر تو حیض کے دن یاد ہیں، مثلا 3 دن تھے اور طہارت کے دن یاد نہیں ہے کہ پاکی کے دن کتنے ہیں، تو پھر شروع سے 3 دنوں میں نماز چھوڑ دی جائے گی، اور پھر باقی جو ہے نا یہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ اور اگر یہ یاد ہے کہ مہینے میں ایک ہی بار حیض آیا تھا، اس کے بعد نہیں، مگر یہ یاد نہیں ہے کہ وہ دن کیا تھا، تو ہر ماہ کے ابتدائی جو 3 دن ہیں نا ان میں وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی، اور جو باقی 27 دن ہیں ان تک غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ اور یوں ہی اگر یہ معلوم ہے کہ آخر مہینے میں ایک حیض آیا تھا، مطلب آخری جو ہے نا آخر مہینے میں حیض آیا تھا، اور ڈیٹ یاد نہیں ہے، تاریخیں بھول گئے، 27 دن وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی اور 3 دن نہیں پڑھے گی، اور آخر میں پھر مہینہ جب ختم ہوگا تو پھر ایک بار غسل کر لے گی۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ 21 سے شروع ہوا تھا اور یہ یاد نہیں کہ کتنے دن تک آتا رہا، تو 20 دن کے بعد 3 دن تک نماز پڑھے، اس کے بعد 7 دن جو رہ گئے ان میں ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں، مجھے موٹیویٹ مل جائے گی۔ آپ کی کون سی اتنی طاقت لگ جانی ہے، ایک کلک ہی کرنا ہے آپ نے تو، اور میں چلو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اور بھی ویڈیو بناتا رہوں۔ تو اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی تو آپ بتا دیجیے گا، میں انشاءاللہ تھوڑا اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ اور یہ ایسے مسئلے ہیں کہ یہ اس طرح سننے سے نہیں پتہ چلے گا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پھر بہار شریعت ہے جلد 2 نمبر، تو اس کے اندر یہ کافی اچھے طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، آپ اس سے زیادہ اور اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو، جو کہ مجھے لگتا ہے سمجھنا بھی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ پتہ نہیں ہوگا تو نمازیں کئی رہ جائیں گی، اور پھر حساب دینا مشکل ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔